ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، انڈیا سے چڑیا کوٹ سے آپ کا تعلق ہے، حضرت علامہ مولانا افروز قادری صاحب۔ کتاب کا نام ہے قاموس الخواتین، یعنی مسلم خواتین کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کارنامے سر انجام دیے، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ موضوع ہے، اور اس پر کتاب کی اشد ضرورت تھی۔ اور ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا افروز چڑیا کوٹی دامہ ظلہ العالی تحریر کے میدان میں ہر کوئی آپ کو جانتا ہے، اور مجھے مصنفین سے ویسے ہی پیار ہے، بلکہ اسے یوں چینج کر دیجئے کہ مصنفین سے عشق ہے، عام لوگوں سے پیار ہے، کہ وہ تحریری طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو تحریر کو چونکہ بقا ہے، اور اس دور کے اندر اگر کوئی تحریری کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ میں اس حوالے سے قاموس الخواتین کے تعارف میں جو کتاب ہے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قاموس الخواتین یعنی مسلم خواتین کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ خواتین کو بھی پڑھنا چاہیے اور مرد حضرات بھی پڑھیں کہ امت مسلمہ میں کیسی کیسی خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے خدمت کی ایک عظیم مثال قائم کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی ادیان عالم ہیں اس کے ابتدائی اور ارتقائی جتنی بھی تاریخیں ہیں، جب آپ انہیں چھان ڈالیں تو اس میں آپ کو عورت کا کوئی قابل ذکر کردار نظر نہیں آئے گا۔ اکثر یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی عورتوں کے حوالے سے کچھ کام نہیں ہوا، مگر یہ ایک اچھی چیز ہے کہ گزشتہ چند صدیوں کی کو دیکھیے تو بنت حوا کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور ان کے احترام کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جو چیزیں اس حوالے سے لکھی جانی چاہیے تھیں ماضی میں وہ نہیں لکھی گئیں، لیکن قاموس الخواتین لکھ کر یا قاموس الخواتین کو مرتب کر کے مصنف دامہ ظلہ العالی نے امت پر ایک عظیم احسان کیا تاکہ آسان الفاظ اور آسان لہجے میں چیزیں سامنے آ سکیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ عورتوں کے حوالے سے جتنا کام ہوا اس کو اگر آپ پس پردہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اسلامی تعلیمات کے اثرات صاف نظر آئیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اسلام کے ابتدائی تاریخ میں خواتین اسلام کی جو بے لوث اور بیش بہا خدمات تھیں، ان خدمات کی بنا پر خواتین کا کردار سامنے آیا۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے ترقی یافتہ دنیا اور آج کے ترقی یافتہ ممالک میں یا ترقی یافتہ معاشرے میں ایک واضح سبق اور قابل تحسین کارنامہ اور قابل فخر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا جو ذکر ہو رہا ہے اس میں اسلامی تعلیمات بنیادی طور پر شامل ہیں۔ اور اسی طرح گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کو ابتدا ہی سے عورت کے شاندان کردار سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اس میں عورت کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا گیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ اسی طرح عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں تو خواتین ملت اسلامیہ ایک متحرک زندگی ہر شعبے میں گزار رہی تھی اور ہمہ جہت کارکردگی ان کی ذوات میں نظر آتی تھی، چاہے اس کے اندر علم سیکھنے اور سکھلانے کا عمل ہو، چاہے اس میں معاشرتی خدمات کا معاملہ ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کا معاملہ ہو، یا حکومت اور مشاورت کے معاملات ہوں، سب میں خواتین اسلام کا واضح مثبت اور اہم کردار نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خواتین اسلام نے عموماً اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے خصوصاً تعلیم قرآن کو عام کرنے اور اقدار دین کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے حجروں کو درس گاہوں میں تبدیل کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر علم کو عام کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا۔
جن کی اتباع میں بعد میں جو دیگر خواتین اسلام تھی انہوں نے بھی اشاعت علم اور فہم دین کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس طرح علم کی تدریس، تعلیم کے فروغ اور حدیث کی روایت میں ابتدائی دور کی مسلم خواتین نے سرگرم کردار ادا کیا۔ یہ سب باتیں اس حقیقت کو آشکار کرتی ہیں کہ ابتدائی اسلام اور اس کے بعد والے دور میں مسلم خواتین نے اپنا بھرپور تعمیری اور مثبت کردار ادا کیا تاکہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ اور قابل تقلید مثالیں قائم کر سکیں، جو آج بھی بنات اسلام اور خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں اور انشاءاللہ الجلیل صبح قیامت تک رہیں گی۔ اب یہ بنیادی ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کی طرف جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، قاموس الخواتین۔ یہ جو کتاب ہے قاموس الخواتین، اس میں دنیا جہان کی مشاہیر و باکمال عالمات کا تذکرہ، فاضلات، محدثات، مفسرات، فقیہات، مفتیات یعنی فتویٰ دینے والیاں بھی گزری ہیں خواتین اسلام، حافظات، قاریات، عابدات، عارفات، ولیات جنہیں اللہ نے اپنی ولایت عطا فرمائی، زاہدات جنہوں نے زہد کو اختیار کیا، صوفیاء کا آپ تذکرہ سنتے ہیں، صوفیات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، معلمات، واعظات، اسی طرح کاتبات، خطاطات یعنی کئی ایسی خواتین اسلام ہیں جو خطاطی میں مہارت رکھتی تھیں، شاعری میں مہارت رکھتی تھیں، ادب کے اندر ادیبات ادب کے اندر مہارت رکھتی تھیں۔ ان تمام خواتین کو قاموس الخواتین میں جمع فرمایا اور یہ تقریباً 4000 کے قریب تعداد بنتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کتاب کی کس قدر اہمیت ہے کہ آپ نے اتنی ساری خواتین کو جمع فرمایا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کا انہوں نے یعنی کوشش یہ کی ہے حضرت علامہ مولانا افروز قادری چریا کوٹی دامہ ظلہ العالی نے کہ تقریباً جو مواد میسر ہے اور جو خواتین ان کا ذکر آ جائے تو بہت زیادہ طوالت نہیں ہے کہ ایک خاتون اسلام ہیں تو ان کی سیرت پر 10 صفحات ترتیب دے دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اختصار سے ان کی جو خدمات ہیں انہیں ٹو دا پوائنٹ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب قاموس الخواتین ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ کو خواتین باعتبار خدمت قرآن، خواتین باعتبار جذبہ جہاد، خواتین باعتبار طب، خواتین باعتبار خدمت حدیث، خواتین باعتبار خدمت تصوف، خواتین باعتبار خدمت تصنیف یعنی باقاعدہ کتب بینی اور کتب کی تحریر کے حوالے سے، یہ وہ تمام پہلو ہیں کہ جن میں خواتین اسلام نے کام کیا ہے اور اس چیز کو اسلام نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اپنی لائبریری کی زینت قاموس الخواتین کو ضرور بنائیں، یعنی یہ کتاب حاصل کیجئے، اپنی لائبریری کی زینت بنائیے، گھر میں اپنی خواتین کو دیجئے تاکہ ان میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ ماضی کے اندر کتنی عظیم کردار کی حاملہ خواتین تھیں اور ہمیں ان کے کردار کو اپنانا ہے، ورنہ آج کی جو جنریشن ہے اس میں خواتین کو بالکل تباہی اور بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اخلاقی اعتبار سے۔ تو ہمیں خواتین اسلام کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح بسر کی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قاموس الخواتین کو امت کے لیے، علماء کے لیے نافع بنائے اور امت کو اس کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہادہ کے جو مصنف ہیں ہمارے بھائی ہیں حضرت علامہ مولانا افروز قادری چریا کوٹی دامہ ظلہ العالی، ان کے زور قلم میں اضافہ فرمائے، وہ یوں ہی کتابیں لکھتے رہیں اور ہم ان کی کتابوں کا وقتاً فوقتاً تعارف بھی پیش کرتے رہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، جو وہ کام کر رہے ہیں ان کاموں میں برکت بھی ہو اور زیادہ لوگوں تک۔ اس کا مقصد یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، سلسلہ تعارف کتب، اس کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں تک اس کتاب کا علم نہیں پہنچا، کتاب کا نام نہیں پہنچا، کئی لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ اس سلسلے کے ذریعے اس کتاب کے نام کو بھی جانیں، اس کی افادیت کو بھی جانیں اور اپنی لائبریری کی زینت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔